جہانگیر صاحب، آپ نے جو ایک نقشہ بنا کر پیش کیا ہے، اس موقع پر اس سے بہتر جنگی حکمت عملی کا میرا خیال ہے کوئی امکان نہیں تھا، اور وہ درست بھی ثابت ہوا کہ ہر طرف سے وہ ساری سازشیں ناکام ہوئیں، اور مسلمانوں نے اتنی سخت موسم میں اور اتنی تنگ دستی میں اور فقر و فاقہ میں بھی ایک طرح سے فاتح قرار پائے۔ جی بالکل، جنگ میں جو محاذ جنگ کی طوالت اور فوج کی تعداد، یعنی 1 مہینہ تقریباً 1 مہینہ اور آمنے سامنے فوجیں ہیں، اس چیز کا بڑا دخل ہے۔ جی، اس کے بعد اگر عددی قلت ہو تو فوج کے مورال پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل، مورال کا یہ حال ہے کہ پہلا تو یہ نقطہ نکلا کہ جو سپاہیان ہیں ان کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ پھر دوسرا یہ ہے، مورال یہ تھا کہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس کے سردار تھے، ان کی ذرا چھوٹی تھی، یعنی ساز و سامان کی کمی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کی والدہ سے کہا کہ سعد کا جو ہے ذرا چھوٹی ہے تو کچھ بہتر نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے فرمایا یکذ اللہ ما ہوا قاضٍ، اللہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان کے اسی کندھے پر تیر لگا اور 25 دن وہ علالت میں رہے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ خود پڑھایا، اور بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرے لگوائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگوائے اور سبحان اللہ کے نعرے لگوائے 3 دفعہ، اور جبریل علیہ السلام ریشمی امامہ پہنے جنازے میں شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان آج کون ذی شان فوت ہوا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور 70,000 فرشتے جو پہلی دفعہ زمین پہ نازل ہوئے، سبحان اللہ، ان کو ان کی زیارت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی کمال اللہ ہے۔ اس جنگ کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو دھاک بیٹھ گئی اہل اسلام کی کہ آپ نے کوئی تلوار نہیں چلائی، اور لوگ کھڑے کھڑے جو ہے وہ ریت کے بتوں کی طرح گر گئے۔ اس لیے قبائل کو یہ سبق حاصل ہو گیا کہ نمبر 1 کہ یہ لوگ بڑے خاص ہیں، بڑے تزکیے کے بعد یہ آئے ہیں، اور یہ اپنے جو لیڈر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کو نہ موت یاد ہے نہ حیات یاد ہے، نہ ان کو کوئی بھوک پیاس کی کوئی فکر ہے۔ یہ مورال کا یہ لیول تھا۔ اس کے بعد کبھی جرت نہیں ہوئی کفار کو کہ وہ اہل اسلام پر حملہ کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ کبھی حملہ نہیں کر پاؤ گے، آئندہ تم ہی ان کی طرف جاؤ گے۔ اور بعد کے جو حملے ہوئے، جو بیعت رضوان میں تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، پھر فتح مکہ بھی حملہ نہیں تھا، وہ بھی ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی بیعت رضوان کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا تلافی کی جائے، بہرحال وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ ہوا کہ بعد کی فتوحات کا رستہ کھلا، بیعت رضوان، فتح مکہ، اس کے بعد غزوہ حنین، اور واپس آ کر پھر خیبر، اور پھر جنگ موتا، اس کے بعد غزوہ تبوک، اور پھر شام کی طرف جو مہم آرائیاں ہوئیں، اور جنوب کی طرف عراق کی فتح ہوئی، پھر بعد میں جنگ قادسیہ فتح ہوا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرموک۔ حضور والا کیپٹن صاحب، یہ جو غزوہ احزاب ہے، اس میں جانی نقصان کفار کا اور مسلمانوں کی شہادتیں بہت تھوڑی ہوئی؟ بہت تھوڑی ہوئی، کوئی تقریباً 4 یا 5 شہادتیں ہوئیں، اور 10-11 کے قریب بتایا جاتا ہے۔ ٹوٹل جو ٹال ہے وہ 12-13 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنے کم نقصان سے جذبہ بہت زیادہ نیست و نابود ہوا ان کا، کیونکہ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے وہ بندوں کا قتال مقصد نہیں ہے، امن کے قیام کے لیے ساری کوشش ہے، امن حاصل کرنا ہے اور کم سے کم نقصان۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو قبائل تھے جو گئے تھے ان کا کوئی خاطر خواہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ چیز بعد میں اس چیز کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ اسلام کی جو اشاعت اسلام ہوئی اور پھیلاؤ ہوا نجد کی طرف، فتح مکہ پر کے موقع پر ان کی اکثریت اسلام لائی، وہ اسلام لائی، جی ہاں، اور یہود میں سے بہت بڑے جلیل القدر شخصیات اسلام لائے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور اس طرح یہ ایک ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ کسی کی جانیں لینا نہیں۔ میں آج کی جو مہمات ہیں بلکہ مسلسل 1400 سال پہ آپ ذرا نظر دوڑائیں، آج کل جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
یہ کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں جب بھی تلوار چلانی ہے اس سے پہلے دعوت اسلام دینی ہے جی. اور خیبر میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جب جان کا ضیاء ہوگا یہود کا تو دوبارہ دعوت اسلام دیں. ہر ان کے قتل کے بعد دعوت اسلام بہتری کی طرف. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرمایا جو جنگ کے قوانین وضع ہوئے کہ ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے، لونڈیوں کو ان کے بچے واپس کیے جائیں، کسی کے کھیت، کسی کے مویشی، فصلیں، درخت یہ برباد نہ کی جائے، برباد نہ کیے. بہتری کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بات کریں. کوئی جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ساری وہی بات تھی جس کا خیال رکھا گیا اور اس کے آج اس کا ہم پھل دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی تلوار چلائے بڑے معمولی کوشش کے ساتھ لوگوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا. بے شک ہے. اس لیے اسلام کے نظام جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے تراجم لوگ کرتے ہیں، تعویلیں پیش کرتے ہیں، وہ بالکل درست نہیں. صرف حیات طیبہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 57 سرایا اور 26 یا 27 غزوات، ان میں جو اس کا کنڈکٹ ہے اس کو ذرا دیکھیں، وہ جہاد ہے، وہی اصول ہے. اس سے ہٹ کے کوئی کر رہا ہے تو وہ غیر مسلم ہے یا کوئی مسلمان ہے وہ کرتا ہے تو بالکل اس کو دین کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. صرف سیرت طیبہ میں جو جہاد کیا گیا وہی جہاد ہے. یہ جہاد کے اصول وضع ہوئے اس سے.